ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ یہ اپنے فادر کے ساتھ ایک ٹرک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ ایک جگہ پہ جا کے اپنے ٹرک کو روک لیتے ہیں۔ آگے موجود لوگ پہلے سے ہی ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں کوئی چیز بیچنی تھی۔ اب لڑکی کا باپ انہیں پیسے بتاتا ہے۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنے زیادہ پیسے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی یہ کہہ کر واپس آنے لگتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو اتنے پیسوں میں یہ چیز نہیں دیں گے جتنے پیسوں میں آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ جانے والے ہوتے ہیں تب وہ انہیں روک لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنے پیسوں میں وہ چیز دے دی جاتی ہے جتنے پیسوں میں وہ کہہ رہے تھے۔ ان کے ٹرک میں ہم ایک بڑی سی تلوار کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ پھر بعد میں یہ لڑکی اپنے فادر کے ساتھ دوبارہ ٹرک پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ لوگ اپنے اگلے سفر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ تم غصے کی تیز ہو، اس لیے اب تمہیں کسی کو بھی نہیں مارنا۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں آئے ہمیں تنگ کرے تمہیں پھر بھی کسی کو نہیں مارنا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ لوگ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ حالات خراب ہیں، کھڑے کھڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے باقی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے راستے میں کچھ ڈاکو آ جاتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں سے گزرنا ہے تو تمہیں ہمیں 10,000 دینے ہوں گے۔ یہ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو 10,000 نہیں تو 5,000 دے دو۔ لڑکی کا باپ انہیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں صرف 1,000 دیں گے، پر انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف 1,000؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے یہ کہنے کی کہ تمہیں ہم صرف 1,000 دو گے؟ پھر وہ آدمی اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ان پر حملہ کر دو، اور جب وہ لوگ اس کے باپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ لڑکی بھی اپنے ٹرک سے باہر نکلتی ہے اور تلوار لے کر ان میں سے ایک آدمی کے گلے پر رکھ دیتی ہے، جس سے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بس ہمیں 1,000 ہی دے دو، وہی بہت ہے۔ یہ لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آگے جاتے ہیں تو سیکیورٹی چیک کرنے والے آتے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے تلوار کو چھپا لیا تھا۔ ان کے پاس لانگ سورڈ تھی۔ اس سے پہلے اس کا باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اس تلوار کو چھپا دو اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لے۔ سیکیورٹی چیک والے آتے ہیں تو وہ لوگ ان سے گزرنے کے لیے ٹیکس مانگتے ہیں اور ان کو وہ سورڈ بھی مل جاتی ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس سورڈ کو ٹرک میں کیوں رکھا ہے؟ انہیں بہت غصہ آتا ہے اور وہ لوگ اس لڑکی کے فادر کو مار دیتے ہیں اس کی نظروں کے سامنے ہی، اور اس کے بعد اس کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافی ٹائم قید میں رہتی ہے جہاں پر یہ بہت سارے لوگوں سے لڑائیاں بھی کرتی رہتی ہے، اور پھر ہمیں 5 سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ایک لیڈی اسی لڑکی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے کہ ویسے تو تمہیں صرف 3 سال کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن تم بہت زیادہ لڑاکا ہو، ہر کسی سے لڑتی رہتی ہو، اسی لیے تمہیں زیادہ ٹائم کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ اس لڑکی کا نام بھی لیتی ہے اور اس لڑکی کا نام ہے لی ینگ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لی زینگ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ کافی ٹائم بعد جیل سے باہر آئی تھی اور اب یہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ اس کے لائف میں صرف اس کا باپ تھا جو اس نے کھو دیا۔ اب باہر کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا اپنا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھی اکیلی کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کھانا بنانے والے آدمی سے کہتی ہے کہ اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ ایپیسوڈ 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اس سے مدد کے لیے کہتی ہے۔ وہ لڑکا بھی اسے پہچان لیتا ہے کہ تم لی زینگ ہو۔ یہ لڑکا اسے اپنے باس کے پاس لے کے جاتا ہے جس کے پاس پہلے بھی کافی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی اسے بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ پیسے کما سکتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تم ایک ہاسٹس کا کام کر سکتی ہو، اور بھی کئی کام اسے بتاتے ہیں جو یہ کر سکتی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں ٹرک چلانا چاہتی ہوں۔ وہ سن کر یہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک لڑکی ہو اور پھر بھی تم ٹرک چلانا چاہتی ہو؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بھی ٹرک چلایا کرتی تھی، لیکن اس سب میں میرا باپ مارا گیا۔ وہاں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام بہت زیادہ خطرناک ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر یہ کہتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتی، مجھے بس ایک ٹرک چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کھڑا لڑکا اس سے متاثر ہو جاتا ہے، مطلب امپریس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر بعد میں ہم لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اتنے سال جیل میں کیسے گزارے؟ وہاں پر تم اکیلی تو نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ مرد بھی ہوتے تھے، تو تم نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ یہ لڑکی اسے کہتی ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرا ہاتھ پکڑو۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ کو زور سے دباتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کو چھڑا بھی نہیں پاتا، اور ایسے اسے اس لڑکی کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں وہ لڑکا اس لڑکی کو ایک ایسی جگہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں خراب تھیں اور خراب چیزیں وہاں رکھ دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ وہاں کسی خراب ٹرک کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔
وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ میں بھی 5 سال جیل میں رہا ہوں، اور اس کے بعد اس لڑکی کو وہ ٹرک مل جاتا ہے جس پہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اس ٹرک کو دیکھ کر اسے اپنے باپ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور لڑکے کو دیکھنے لگتی ہے۔ پھر یہ لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں باڈی گارڈ ہوں۔ وہ لڑکی اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے؟ کیا تم میرے باڈی گارڈ بن سکتے ہو؟ اس پہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے اور میں تمہارا باڈی گارڈ بن کے رہوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ پھر وہ لڑکا اسے اپنے دوست سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، یہ ایک بہت بڑا فائٹر ہے، اور اس کے بعد یہ اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی ٹرک چلاتی ہے۔ وہ لڑکا کافی امپریس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لڑکی اس لڑکے سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے اس ٹرک کو فکس کر دیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے ٹھیک کرواؤں۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب یہ لڑکی ان کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ گئے تھے۔ سب مل کے اس کے ٹرک کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ بعد میں لڑکی ان سب کے لیے کھانا بناتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ ان سب کو اپنی طاقت بھی دکھاتی ہے۔ وہ ایسے کہ یہ اس لڑکی کے دوست کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ریسلنگ کرو، اور اس میں لڑکی جیت بھی جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں دوسری طرف کچھ آدمیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس سٹی پر 2 سال پہلے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے آدمیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ کام کرو، ہمارے ساتھ کام کر کے اپنی وفاداری دکھاؤ۔ اور ساتھ میں وہ ان لوگوں کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں وفاداری نہیں دکھاؤ گے، ہمارے ساتھ کام نہیں کرو گے، تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ وہاں کھڑے کھڑے ان کے گروپ کے ایک آدمی کو مار دیتے ہیں۔